أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اے انسانوں، ہر انسان مراد ہے. جو کچھ بھی ہر انسان کے پاس موجود ہے، کسی بھی قسم کی چیز، کم زیادہ، کم میں کئی درجے ہیں، زیادہ میں کئی درجے ہیں. زندگی کے اسباب، دنیا کی زندگی کے اندر، یہ سب کچھ کی حقیقت پہلے سمجھ لو. اس زندگی کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل کے لیے ہر چیز اللہ نے پیدا فرمایا. یہ بھی فرما دیا انا جعلنا لکم ما فی الارض جمیعا. ہر چیز اللہ نے پیدا فرما کر انسانوں کے حوالے کر دیا، انسانوں کے فائدے کے لیے، منفعت کے لیے. غریب سے غریب تر شخص کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے. جب زندہ ہے تو کچھ نہ کچھ ہے، چاہے وہ ذا متربہ ہوتا کیوں نہیں، یعنی جس کا گھر باردار نہیں ہے، کہیں بھی زمین پر گزارا کر لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کچھ نہ کچھ کپڑا تو صحیح، پینے کا گلاس تو صحیح. اس کی اپنی حیثیت سے جو کچھ بھی ہے، یا زیادہ سے زیادہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ، اس کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں لطف اندوز ہونے کے لیے، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، زندگی میں باقی رہنے کے لیے، ان چیزوں سے انسان فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہے، اس کا تعلق آگے تک نہیں ہے. اگر عقیدہ ایمان نہ ہوتا ہو، ان چیزوں کی عطا کو عطا خداوندی کا یقین نہ رکھتا ہو، تمام ایمان والے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، حتیٰ کہ اللہ کے مقرب بندوں کے لیے، مقرب بندوں میں سب سے زیادہ مقرب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن نے کہہ دیا یاکلون ویمشون فی الاسواق، یہ بھی تمہارے جیسا کھاتے ہیں. تم ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جس طرح بازاروں میں جایا آیا کرتے ہو، ہر نبی بھی گیا اور آیا ہے، لیکن بازاری نہیں بنا ہے. دنیا کی ہر چیزوں سے جڑا ہے، لیکن دنیا دار نہیں بنا ہے. ہر چیز سے مستفید ہونا، زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کرنا، پھر دنیا دار نہیں کہلانا، یہ کیا بات ہے؟ یہی تو ایمان کا خاصہ ہے. تو لہٰذا فکر کرو ان چیزوں کے ذریعے سے اس زندگی جو آگے بڑھنے والی ہے. دنیا کی زندگی سے پہلے زندگی ہم نے دے رکھی ہے عالم ارواح کی، پھر ظاہر نہیں کیا، معدوم رکھا، اب موجود کر دیا. ایک باڈی دے دیا، جسم دے دیا، اس میں روح کو مرج کر دیا. اس روح کو الگ ہٹا دیا جائے گا، یہ جسم بیکار اور فانی ہو جائے گا. چاہے دفن کرنے والے دفن کرتے ہیں، دفن کر لو، جلانے والے جلاتے ہیں، جلا لو. یہ قوم پرندوں کو کھلا دیتی، جیسے مجوسی آتش پرست نہیں، جو چاہے کر لو. یہ فانی زندگی کی اب کوئی حقیقت نہیں رہی. لیکن وہ روح کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ سے جب سے موجود ہے. پھر یہ روح
اس دنیاوی زندگی کے بعد روح موجود ہے، روح موجود ہے. روح کو بھی ایک جسم ہے، لیکن یہ جسم نہیں ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے اس روح کو بغیر جسم کے روح کو رکھا، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں. اس عالم کے اندر ایک بدن کے ساتھ روح کو رکھا، جان کو، زندگی اس کے ساتھ جوڑ دی. پھر اس کے بعد روح کو ایک جسم دے گا، لیکن کیسا جسم ہوگا؟ یہاں اس دنیا کے اندر جسم کے اندر روح کو مرج کرے، وہاں روح کے اندر ایک جسم کو مرج کریں گے. کبھی کسی کو وہ شبیہات نظر آئے دیتے ہیں، لیکن ہاتھ لگو تو ہاتھ سے گرفت میں نہیں آتے. وہ ایک ایسا لطیف جسم ملے گا. تو لہٰذا یہاں کی جتنی چیزیں ہیں آپ کے لیے، یہ دنیاوی ظاہری بدن کے ساتھ ہی جوڑ کر رکھ دیتے ہو، اس کو آخرت کے مقصد کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں رکھتے ہو، تو سمجھ لو اس زندگی کا حصہ پورا یہیں پر ہو گیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. پارے 14 میں سورہ نحل میں گزر چکا. وما بکم من نعمت فمن اللہ. انسانوں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، یہ نعمت خداوندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس اس کا یقین رکھنا ہے. اس مفہوم کو قرآن جگہ جگہ کئی پہلوؤں سے سمجھاتا اور بتاتا آیا ہے. یا فکر کرو تو کس کی؟ وما عند اللہ. جو کچھ بھی تمہارے لیے اس زندگی کے ذریعے سے اللہ کے پاس پانے کے لیے ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے. اللہ کیسے ہیں، کس طریقے سے، اس کی حقیقت کو جاننے کے بعد لفظ اللہ کا اقرار ہر قوم کو ہے. لفظ اور تلفظ بھلے کچھ ہو جائے، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کافروں کے بارے میں، وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کئی چیزیں. اس حقیقت کے بارے میں تم بھی ان سے سوال کرو گے تو ہم بھی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جواب ملے گا اوپر والا. اپنے لہجے میں مشرکین کہتے اللہ. جتنے زمانے تلفظ بڑھے گا. انگریزی میں گاڈ بول دیں گے آپ، فارسی میں خدا، خود جو خود سے موجود ہے. ہبرو عبرانی زمان میں ایل، جیسے ایل، ایل اللہ، میکا ایل، اسراف ایل، اسرافیل. جہاں جہاں زمان کا چلن ہے ان کی دعائیں وہی رہیں گے، یا ایلیج بولیں گے اے اللہ. یا کچھ بھی نہ جانتا ہو، اوپر والا، آسمان والا، اللہ کا انکار نہیں. لیکن اللہ کی حیثیت، اللہ کی حقیقت کو جاننا، جو اسماء حسنی ہیں ان میں سے ایک اللہ، اللہ کی ذات کا نام ہے. آپ کی بھی ہر ایک کی ذات کا بچہ پیدا ہوتے ایک نام ہے، وہی نام آخر تک ہے. لیکن شہرت ہر جگہ، کہیں کسی لقب سے. پیشہ ڈاکٹریٹ کا ہے تو پبلک ان کو ڈاکٹر صاحب کہنے لگی نام کے بغیر. کسان ہے تو کسان کہنے لگی، کھلاڑی ہے تو کھلاڑی کہنے لگی، نقال ہے تو نقل کرنے والا، جس کو ایکٹر کہنے لگے آپ. یہ کام ہے، یہ کام بھی اس کے نام بن جاتے ہیں، اس کو صفت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات یعنی اللہ کے کام ہیں. تب ان کاموں کو مان لیے تو اللہ تعالیٰ کو جانا پہچانا. لہذا جو کچھ بھی تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا، جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ خیر سب سے اچھا اور بہتر ہے. دنیا میں برکت، دنیا میں باعث نعمت، باعث مدح سرائی، موت کے بعد بھی نیکی کے ساتھ آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا. آپ کے اپنوں میں بعض اپنے مخلوق کے بھی ہو جاتے ہیں. پھر آخرت میں بھی وابقا، نہ صرف اچھا اور بہتر ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. بات بولا دنیا کے اندر
دنیا کی حیات تک باقی ہے، وہ بھی رد و بدل کے ساتھ، کبھی نفع کے ساتھ کبھی نقصان کے ساتھ. لیکن للذین آمنوا، ایمان اور اس کے تقاضوں کو جان کر یقین رکھ کر چلو تو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. اور یہ بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ہر حال میں اپنے رب کو رب مانتے ہیں اور اس کے پر ہر چیز کے لیے پورا توکل، اعتماد، بھروسہ، یقین اسی کے پر رکھتے ہیں. تو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پوری تفسیر کا خلاصہ ان کی زندگی حیات رہتی ہے. اب اگلی آیتوں میں ان کے ظاہری اسباب کیسے ہیں، کیسے جاننا پہچاننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا متوکل ہے، اللہ کے پر پورا یقین رکھنے والا ہے. ان کی ظاہری زندگی میں یہ عمل ہوتے ہیں. اس عمل والی زندگی کسی میں دیکھو بس سمجھو کہ اللہ کا بندہ ہے. یہ دنیا بشکل دنیا آخرت کا توشہ تیار کر رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا ہوا ہے، اللہ کا نیک بابرکت بندہ ہے. اس کی وضاحت اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.